أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا کہ کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا، ایسا بھی لمحہ آیا، ایسی بھی ساعت آئی، ایسی بھی گھڑی آئی کہ جب اس کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ اس کی بارگاہ میں نہ رہا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائے. کیوں آزمائے گا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کیونکہ ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے. معلوم ہوا دیکھنے سے بھی امتحان ہوگا، سننے سے بھی امتحان ہوگا. دیا اب تم اس پر قائم رہ کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر کہہ جاؤ. معلوم ہوا اس نے ہر انسان کو راہ ہدایت پر خلق کیا. ہدایت کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے اور ہدایت کے لیے سننا بھی ضروری ہے. اس نے راہ ہدایت پر خلق کیا ہے تو ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے. تو جب ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے تو پھر ہدایت دینے کے لیے دکھانا بھی ضروری ہے، سنانا بھی ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں، اور من کن تو مولا سنایا کیوں. کہ جو سنا رہا ہوں یہ ہدایت ہے اور جسے دکھا رہا ہوں یہ ہادی ہے. جسے دکھا رہا ہوں یہ ہادی ہے. تو اس نے ہر انسان کو راہ ہدایت کا خلق کیا کیونکہ اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. کوئی کائنات میں اس جیسا خالق نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ شے سے شے بنائے گا. وہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو کوئی بھی کسی چیز کو خلق کرے گا وہ شے سے شے بنائے گا، مگر وہ ایسا خالق ہے جو لا شے سے شے بناتا ہے. اور دنیا میں جو بھی کوئی بنائے گا وہ محتاج ہوگا، وہ خالق ہے، وہ مختار ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ارادہ ہی کافی ہے. وہ ارادہ کرتا جائے گا اور شے وجود میں آتی جائے گی. ارادے کا نام ہے اس کے کن فیکون. بس وہ ارادہ کرے گا اور شے ہو جائے گی. تو جب اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، یہ 2 منٹ کی تمہید ہے، اور جب تمہید مکمل ہوگی تو صاحبان ولا کے لیے ایک بات ہوگی.
اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، اور اس نے انسانوں کو راہ ہدایت پر خلق کیا ہے۔ تو جب اس نے انسانوں کو راہ ہدایت پر خلق کر دیا تو پھر کسی ہادی، کسی رہبر، کسی رہنما کی ضرورت تو محسوس ہوئی، اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں، اور اس نے انسانوں کو راہ ہدایت پر خلق کر دیا، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کسی ہادی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس نے آواز دی، کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا ہے خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک جملہ سنیے گا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے انہیں خلق کر دیا۔ معلوم ہوا اس کا راز یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ میری ہدایت ابھی پوشیدہ ہے، میری ہدایت عام ہو جائے، اس لیے میں نے محمد کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اول ما خلق اللہ بالعقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ باللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ بالعقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ جو آئے گا وہ اس کے بعد ہوگا، اور ایک وقت میں 5 چیزیں، سب سے پہلے محمد بھی پہلے، عقل بھی پہلے، علم بھی پہلے، لوح بھی پہلے، قلم بھی پہلے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ایک کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا، ایک سے پہلے کوئی نہیں، ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ یہاں دیکھ لیجیے، اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو جو بھی ہوگا وہ پہلا ایک ہی ہوگا۔ یہ کیا راز ہے کہ محمد بھی اول ہیں، قلم بھی اول، محمد بھی اول ہیں، لوح بھی اول، محمد بھی اول ہیں، علم بھی اول، محمد بھی اول ہیں، قلم بھی اول۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں ذات ایک ہے، نام بدلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ذات ایک ہی ہے، بس نام بدلے ہیں۔ جو علم ہے وہ محمد ہے، جو قلم ہے وہ محمد ہے، جو لوح ہے وہ محمد ہے، جو عقل ہے وہ محمد ہے۔ اب جو محمد سے دور جائے وہ عقل سے دور گیا، جو محمد سے دور گیا وہ لوح سے دور گیا، جو محمد سے دور گیا وہ علم سے دور گیا، جو محمد سے دور گیا وہ قلم سے دور گیا۔ اب جو قلم سے دور تھے انہی کو اہمیت قلم نہیں۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قلم سے دور گیا انہی کو اہمیت قلم نہیں معلوم تھی، تبھی تو جب نبی نے مانگا تھا تو دیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے سب سے پہلے محمد کو بنا دیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد کو خلق کیا۔ اب کئے ہادی ہو گئے؟ ایک اللہ ہادی ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہادی ہے۔ معبود اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا، اب تو کوئی ہادی اور کوئی رہبر نہیں آئے گا۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَرَّكَةٍ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ جو پہلا گھر ہے یہ بھی ہادی ہے، عالمین کے لیے یہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ گھر بھی ہادی ہو گیا،
اب کئے ہادی ہوئے؟ 3 ہوئے. ایک اللہ ہادی، ایک محمد ہادی، ایک کعبہ ہادی. اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا. پھر قرآن آگے پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہادی ہے. لیجئے قرآن کی ہادی. کب پہ ہادی ہوئے؟ اب رکیے بس. 4 ہادی، ایک اللہ ہادی، ایک قرآن ہادی، ایک کعبہ ہادی، ایک محمد مصطفیٰ ہادی. 4 ہادی ہیں. میں نے ہاتھوں کو ڈوڑا پالنے والے، یہ 4 ہادیوں کا تذکرہ کس لیے ہے؟ کہ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی میرا ہادی ہونے کا دعویٰ کرے تو بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے. یہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ کے آگے بڑھ گیا. سبحان اللہ. اگر کوئی بھی دنیا میں ہادی ہونے کا دعویٰ کرے تو بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے. اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے. قسم خدا کی اس معاملے میں بھی علی اکیلے ہیں. سبحان اللہ. اس معاملے میں بھی علی اکیلے ہیں. اس لیے کہ جب آئے تو کعبے میں آئے، کعبے سے رشتہ نفس خدا بن گیا ہے. خدا سے کیا کہنے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہوئے علی جب اس کائنات میں آئے تو کعبے میں آئے، کعبے سے رشتہ سبحان اللہ. نفس خدا بن کے آئے، خدا سے رشتہ. قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن سے رشتہ. محمد کی گود میں آئے، محمد سے رشتہ. تو اب ان 4 کا رشتہ علی سے ہے. اب جنہیں علی کا وعدہ نہیں ہے، سبحان اللہ. جن کے گلے سے علی نہیں اتر رہے ہیں وہ قرآن سے رشتہ توڑ دیں. اس لیے کہ قرآن کا رشتہ تو علی سے ہے. وہ کعبے جانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ کعبے کا رشتہ تو علی سے ہے. کیا کہنے. وہ محمد سے رشتہ توڑ دیں، اس لیے کہ محمد کا رشتہ تو علی سے ہے. اب وہ خدا ہی کو چھوڑ دیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. وہ خدا ہی کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ خدا کا رشتہ علی سے ہے. اور اتنا گہرا رشتہ ہے خدا کا علی سے کہ پیر سے تیر نکل جاتا ہے اور احسان بھی نہیں ہوتا. گہرا رشتہ ہے علی کا اس خدا سے. بس زمانے کو دھوکا تو علی ہی پہ ہوا. جتنے دھوکے ہیں سب علی پر ہوئے. نصیری کو بھی علی ہی پر دھوکا ہوا. ایک جو رخ پڑھنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا. نصیری کو دھوکا بھی علی نے دیکھا، اس نے خدا کہا. جس نے ستارے کو ڈوہری کو بلاتے دیکھا